الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین بر پر رونق لائق سخت تکریم واجب الاحترام قاضی شہر حضرت علامہ سید شرافت علی صاحب برادر معظم سید محمد قادری رضوی صاحب و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب بلند آواز سے عشق و مستی میں جھوم کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ۔ اور جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل رجب المرجب کی چھٹی شب میں
شاہ پورہ کی سرزمین پر نائب نبی فی الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان معین ملت والدین سرکار خواجہ غریب نواز حسنی حسینی چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ حالانکہ آج چھٹی شب ہے، ہمیں اجمیر شریف میں ہونا چاہیے اور ہیں بھی تھے بھی، لیکن برادر معظم حضرت علامہ سلیم اکبری صاحب نے قبلہ قائد محترم پر زور دیا اور شاید 27 یا 26 تاریخ کا پروگرام آج اللہ کو جب منظور تھا ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین کے بادشاہ ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہتے، بلکہ ایک انگریز جب اس نے ہندوستان کی وزٹ کی، ہندوستان کا دورہ کیا، تو اس نے اپنی ڈائری میں اس بات کو لکھا اور برملا کہا کہ میں نے ایک فقیر کو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے پورے ہندوستان پر حکومت کرتے دیکھا ہے۔ انگریز کو یہ بات سمجھ میں آئی، بعض مولویوں کو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے ایک فقیر کو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے پورے ملک پر، بھارت پر حکومت کرتے دیکھا ہے، اور وہ فقیر لوگوں کی چوکھٹ کا فقیر نہیں ہے، وہ فقیر لوگوں کے دروازے کا فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ فقیر محمد الرسول اللہ کا فقیر ہے۔ اس کی فاں میں فاقے کی جلوہ گری ہے، اس کی قاف میں قناعت کی رانائیاں ہیں، اس کی یا میں یاد الہی کے جلوے ہیں، اور اس کی راہ میں رب سے رشتہ محبت بے وصف ہے۔ لوگ فقیر سمجھتے ہیں مانگنے والے کو۔ فقیروں کی دو قسم ہوتی ہے، ایک مانگنے والا فقیر ہوتا ہے، وہ تو کوئی بھی بن جاتا ہے، لیکن جو فقیر محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس اللہ اکبر فاقہ بھی ہوتا ہے، قناعت بھی ہوتی ہے، یاد الہی بھی ہوتی ہے، اور رب سے رشتہ محبت بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تصوف میں جب فقیر کہا جاتا ہے تو ان چیزوں کا جب کوئی بندہ سنگم ہوتا ہے تب کہیں جا کر وہ فقیر کہلاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، ایک بزرگ اپنی قبر میں آرام کرتے ہوئے پورے ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر اس انگریز کی بات اللہ اکبر یہ مانی جائے، بلکہ مانی ہی جائے، تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حق یہ ہے، بلکہ حق کی شان یہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ جب رسول اللہ کے فقیر کی یہ شان ہے کہ وہ قبر میں آرام کرتے ہوئے پورے ملک پہ حکومت کر سکتا ہے، تو جب بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ دیکھیں، جب تک غریب نواز ہندوستان میں نہیں آئے تھے، اس ملک کے سمراٹ ہوا کرتے تھے، اس ملک کے مہاراجا ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے غریب نواز ہندوستان میں آئے، پرتھوی راج چوہان کے بعد اکھنڈ بھارت کا کبھی کوئی سمراٹ نہیں بن سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرتھوی راج گیا، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی، کبھی غوری آیا، اللہ اکبر، کبھی غوریوں کی حکومت رہی، کبھی مغلوں کی حکومت رہی، کبھی جو ہے وہ عادل شاہی حکومت ایک علاقے میں رہی، حکومتیں الگ الگ رہی، لیکن جس وقت مغلوں کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر گیا، اس کے بعد پھر انگریز اس ہندوستان میں آ گئے، اور انگریز گئے تو ملک کا بٹوارا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب نواز کی آمد کے بعد پھر کوئی کلمے کا انکار کرنے والا بھارت کا سمراٹ کیوں نہیں بن سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک میں دو سمراٹ کبھی جمع نہیں ہوتے۔ محمد الرسول اللہ نے غریب نواز کو ہندوستان کا سمراٹ اور راجہ بنا کر کے بھیجا، اس لیے جب سے وہ آئے ہیں انہی کی حکومت چل رہی ہے، اور ان کے غلام تخت پر بیٹھتے رہے، اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ سدا رہے گا۔ ہندوستان کے ایک ہی راجہ، ہندوستان کے ایک ہی راجہ، کیا غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے
آپ فرما دیں۔ جب بھی ہم لوگ قل کہتے ہیں، ہمارے یہاں قل کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی سب کو انتظار ہے کل غریب نواز کا قل ہوگا۔ یہ قل کیا ہے؟ بلکہ اسی قل میں کل ہے۔ راجستھان میں بات کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے قل، آپ فرما دیں۔ یہاں ایک بات کہوں عقیدے کی، توجہ فرمائیں۔ اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں یا رسول اللہ ہماری طرح ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں محبوب سے کہی ہے قل کہہ کر، تو کیا کبھی آپ سے بھی کہی؟ اور جو بات محبوب کہہ دیں، جو بات محبوب کہہ دیں، آپ کہیں تو کبھی کفر ہو جائے اور آپ کہیں تو کبھی گمراہی ہو جائے۔ کوئی کہہ دے یا کون کہہ سکتا ہے؟ یہ سب اہل ایمان ہیں، سادات علماء ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جو حضور نے کہی؟ کیا کہی حضور نے؟ اور خود نہیں کہی، اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیں۔ جگہ جگہ قل، آپ فرما دیں، قل، آپ فرما دیں، قل، آپ فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ اللہ کلام تیرا ہے۔ دیکھو قرآن حضور کا کلام نہیں ہے، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کلام تیرا ہے، تو فرما۔ تو محبوب سے کہتا ہے آپ فرما، کلام تیرا، اور تو کہتا ہے آپ فرما، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں۔ اس کی وجہ بتاؤں؟ اس کو یہاں رکھیے، ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ آپ کو آپ کے بچے سے پیار ہوتا ہے، ٹھیک؟ بچہ آپ کو توتلی زبان میں کہتا ہے ابو، تو آپ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ابو۔ آپ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ابو۔ یہ بار بار کیوں آپ اس سے بلوا رہے ہیں؟ کیوں بلوا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بولی آپ کو پسند ہے، اس کی بولی آپ کے من کو بھاتی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کیا؟ مطلب میں بار بار بولتا رہے، بار بار بولتا رہے، بار بار بولتا رہے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے، اور بلکہ اگر کسی کو چاہا ہے، اور اگر صرف کسی کو چاہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا جگر پارا ہے۔ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ سب سے زیادہ جن کو چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسا کام تو بتاؤ جو اللہ نے محبوب کے لیے نہ کیا ہو۔ کائنات بنائی محبوب کے لیے، زمین بنایا محبوب کے لیے، آسمان بنایا محبوب کے لیے، ستاروں کی انجمن سجائی محبوب کے لیے، زمین بنائی، زمین کا سبزہ بنایا محبوب کے لیے، گرتے ہوئے آبشار محبوب کے لیے، بلکاتی ہوئی ندیاں محبوب کے لیے، سمندر کی طغیانی محبوب کے لیے، شفق کا جمال محبوب کے لیے، افق کی سرخیاں محبوب کے لیے، یہ نورانی چہرے محبوب کے لیے، یہ زبانیں محبوب کے لیے، جسم میں جان محبوب کے لیے۔ بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن واسر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فمن میں دلہن، سزائیں میں ہن، بے ایسے میں نن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی رہتے، نہ اپنی کتے، قصور کریں اور ان سے بھرے، قصور جنا تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ سب بنایا ان کے لیے، اور حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، سب کچھ انہی کے لیے۔ ایک مقام پہ میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ قل، آپ فرما دیں،
کہیں کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہیں کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہیں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ الگ الگ مقامات پر کہا جا رہا ہے، اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے قل، آپ کو اپنے بچے کی بات پسند، آپ اس سے بار بار کہلواتے ہیں، اور خدا کو اپنے محبوب کی بات پسند۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بات بھی، توجہ کریں شاہپورہ والوں، توجہ کریں اپنے محبوب کی شان کیا ہے، اپنے محبوب کی شان کیا ہے۔ کہتے کیا کہتا ہے اللہ؟ قل، آپ فرما دیں کلام اللہ کا، اور سننا کس سے چاہ رہا ہے؟ کس سے؟ ہائے ہائے، جب داؤد کی آواز نکلتی ہے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں، پرندوں کو اشتیاق ہے آواز داؤد کے لیے، اور محبوب کی آواز کی کیا شان ہے کہ اللہ اپنا کلام بھی اپنے محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اسی کو استاد زمن کہتے ہیں، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اب فرمایا جا رہا ہے قل، فرمایا کیا کہیں؟ اب حضور جو کہہ رہے ہیں وہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہیں محبوب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کریں؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، میری نقل کرو، یعنی جو میں کرتا ہوں وہی کرنا۔ اس کو کہتے ہیں فاتبعونی، اتباع کرنا۔ کیا؟ میری نقل کرو، میرے پیچھے چلو۔ کیسے؟ جیسے میں کھاتا ہوں، ہیرو کے طریقے پہ نہیں کھانا، جیسے میں محمد کھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحی فدا، ویسے کھاؤ۔ جیسے میں سوتا ہوں ویسے تم بھی سو، جیسے میں نے شادیاں کی ویسے تم بھی کرو، جیسے میں بولتا ہوں ویسے تم بھی بولو، جیسے میں اٹھتا ہوں ویسے تم بھی اٹھو، جیسے میں بیٹھتا ہوں ویسے تم بھی بیٹھو، جیسے میں جھکتا ہوں ویسے تم بھی جھکو، جیسے میں زمین پہ سر رکھتا ہوں تم بھی رکھو۔ کیا ہوگا؟ تو کہا میرے جھکنے کی طرح جھکو گے، اوروں کی طرح جھکو گے تو جھکنا کہلائے گا، میری طرح جھکو گے تو رکوع بن جائے گا۔ اوروں کی طرح سر زمین پہ رکھو گے تو ماتھا زمین پہ ٹیکنا اور رگڑنا ہوگا، لیکن میری اتباع میں پیشانی کو زمین پہ رکھو گے تو وہ سجدہ ہو جائے گا، اور اس میں ملے گا کیا؟ جب تو زمین پہ پیشانی کو رکھے گا میری اتباع میں، میری پیروی میں، میری نقل میں، تو اللہ اور تیرے درمیان جتنے پردے وہ سب اٹھا دیے جائیں گے اور تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ فاتبعونی، ہر معاملے میں اتباع کرو، پھر کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کہے یحببکم اللہ، محبوب کی نقل کرنے پر، اتباع کرنے پر تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ محبوب بننے کا کتنا آسان نسخہ۔ میرے بھائی سید صاحب کہہ رہے تھے غریب نواز محبوب بنے، میں نے کہا سب کو محبوب بننے کا طریقہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور آسان کتنا ہے۔ فاتبعونی، بس اتباع کرو ان کی۔ غریب نواز نے اتباع کی۔ ابھی میں آگے عرض کروں گا، وقت رہا تو اس لیے کہ بارش آ رہی تھی، میں نے مولانا سلیم صاحب سے کہا تھوڑی دیر میں بات کروں، سید صاحب کر لیں، قائد محترم کو بلا لیں، اس لیے کہ موسم بیان اور پروگرام کی موافقت میں اور حمایت میں نہیں لگتا۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ موسم خراب ہے، اس لیے کہ موسم دوسروں کے خراب ہوتے ہیں، ہمارا ہاں موسم خراب نہیں ہوتا۔ اللہ گرمی دے وہ بھی اچھا، اللہ سردی دے وہ بھی اچھی، اللہ برسات دے وہ بھی اچھا، اور ہمارے یہاں بارش آتی ہے تو بارش کی بڑی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کو فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کے اترتا ہے، تو جتنے قطرے اترتے ہیں اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کسی کام کے شروع یا اختتام پر یا اس کے درمیان بارش ہو جائے سمجھ لو کہ وہ کام اللہ نے قبول فرما لیا۔ شاہپورہ والوں اپنی محفل قبول ہو گئی، غریب نواز سرکار کی محفل قبول ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہماری نجات ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ
پھر اس کو گنہگار نہیں رکھتے، پھر اس کو مجرم نہیں رکھتے، پھر اس کو خطاکار نہیں رکھتے، پھر اس کو پاپی نہیں رکھتے، پھر کیا کرتے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس کو محبوب بنا لیتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پتہ چلا، محبوب بننے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ حضور کی اتباع کرتے رہو، حضور کی پیروی کرتے رہو، حضور کے پیچھے چلتے رہو تو تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا، ہر محبوب یکساں نہیں ہوتا، ہر محبوب کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا۔ محبوب الگ الگ ہے، محبوب سبحانی کا مقام الگ ہے، محبوب الہی کا مقام الگ ہے، اللہ اکبر، محبوب یزدانی کا مقام الگ ہے، اللہ اللہ۔ لیکن آئیں اب محبوب بننے کا طریقہ اسی محبوب سے سنتے ہیں، اسی محبوب سے پتہ کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب تھا اور جس کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا گیا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ انہوں نے محبوب بننے کا طریقہ کیا بتایا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہودیوں کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم مشرکین کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم اللہ اکبر جوؤں کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے محبوب نہیں بنیں گے، شراب کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت کا رائے پتورا آج بھی آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ وجہ ایک ہے کہ ہم محبوب نہیں بن پا رہے ہیں۔ جو قوم حجام کی کرسی پر بیٹھ کر چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوائے وہ اللہ کی محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو سود کے حرام دھندے کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر فلموں کے اندر دیکھے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ ایک مرتبہ میں سوچنے لگ گیا، بیٹھ کر کے سوچا یا اللہ، جس مذہب نے عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام قرار دیا پاپ کی نظر سے، عورت کے چہرے کو، توجہ کریں، جو مذہب عورت کے چہرے کو دیکھنے سے منع کرتا ہے، اے اللہ اگر عورت کا چہرہ دیکھے پاپ کی نظر سے تو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے محبوب سے کہلوایا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی قوم کے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اب اپنے آپ سے بھی تو نفرت نہ کرو، لوگوں سے دوریاں اختیار کرتے کرتے اپنے جسم کبیر پر بھی تو ظلم نہ کرو۔ آپ غور تو کریں، مجھے معلوم ہے آپ کے علم میں نہیں ہوگا اس لیے یہ جرم کر رہے ہوں گے لوگ، لیکن جن کو پتا چل جائے ذرا توجہ سے سننا، ذرا غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ میں کوئی مقرر خطیب نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا درد ہے جو میری قوم کے جوانوں کے دل کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ تو کریں، جس مذہب میں یہ کہا گیا جس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، جو عورت کے چہرے کو تکتا رہا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں داخل فرمائے گا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی، اور جہنم کی آگ کی سلاخ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس دنیا سے 70 درجہ زیادہ تیز اور ترار جہنم کی آگ ہے۔ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اللہ اکبر، اگر دنیا کی آگ پر ہم تیل گرم کریں اور وہ گرم تیل ہماری آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ کا کیا بنے گا؟ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے، ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے۔ اگر ماں پیاس کاٹ رہی ہو، بہن پیاس کاٹ رہی ہو، بیٹی پیاس کاٹ رہی ہو، اور اس پیاس کے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، جو دکھتے بھی نہیں، اگر وہ ننھے ذرات ہماری آنکھوں کے اندر چلے جائیں تو آنکھیں رو پڑتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے، آنکھ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، اپنے ہی پلک کا بال اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر چلا جائے، آنکھ برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن ذرا غور کرنا، ایک بار میں سوچ رہا تھا اور بہت غور کر رہا تھا، جس مذہب میں عورت کا چہرہ دیکھنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، آج جو چاہے کر لو، دولت کے نشے میں جتنے چاہے جرائم کر لو، جوانی کے نشے میں جتنے چاہے پاپ کر لو، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، جو چاہے جیسے چاہے کر لو، مگر سن لو، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عورت کا چہرہ پاپ کی نظر سے نامحرم عورت کا چہرہ، اجنبی عورت کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں، جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ اس کی آنکھوں میں
گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنے پر یہ سزا ہے تو جو لوگ فلم کے اندر اجنبی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اجنبی عورت کو ہیروئن کو ننگی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور سنو، یہ میری بات اگر ہوتی تو آپ کو کٹ کرنے اور رد کرنے کا حق ہوتا، لیکن یہ بات میری تو نہیں نا میرے بھائی، یہ بات تو تمہارے اور میرے نبی کی بات ہے، سچے نبی کی بات ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے نبی وہ سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو قوم فلم میں زنا ہوتے دیکھے، جو قوم سیریلوں میں زنا ہوتے دیکھے، اللہ اکبر، اس قوم کا کیا بنے گا؟ اس قوم کی تباہی سے انہیں کون روک سکے گا؟ تو سن لو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ اکبر، تو آج محبوب نہیں بن پا رہے اللہ کے، اس لیے جرائم ہے، جرائم کی بنیاد پر یہ ہے، تباہی اس لیے کہ اللہ کے محبوب نہیں بن پا رہے ہیں۔ اور محبوب بننے کا طریقہ کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، حضور کے پیچھے پیچھے چلو، حضور کے طریق پر چلو۔ اور حضور علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے، آنکھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے محبوب آپ فرما دے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ غریب نواز نے کیا فرمایا محبوب بننے کا طریقہ؟ تین چیزیں فرمائی، اپنی بات مکمل کروں۔ فرماتے ہیں جس میں تین چیزیں آ جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کس کس کو محبوب بننا ہے اب وہ خود کرے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، آپ کی مرضی ہے۔ جس کو محبوب بننا ہے غریب نواز فرماتے ہیں تین چیزیں۔ حضرت تشریف لائیں، حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ یا رسول اللہ، آپ رستہ چھوڑ دیں۔ جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت سے ہم لوگوں کو ان کے ملفوظات حسنہ سماعت کرنا ہے، اس لیے کہ آج آپ کی ہماری محفل میں وہ شخصیت جلوگر ہے کہ جن کے خطابات نے پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے، اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ حضرت سے استفادہ کرتے ہیں سفر میں، حضر میں، اور اسی کی برکتیں ہیں کہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حضرت کا خطاب آپ سماعت کریں گے۔ میں صرف وہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جو ملفوظات میں نے آپ کو پیش کرنے تھے اس میں سے دو جملوں میں بات مکمل کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں تین چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر ایک، چونکہ ہندوستان میں آپ تشریف لائے تھے اور انسان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم ہے، ہندوستان میں تین چیزوں کو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت تھی۔ ہندوستان میں چاہے وہ جن تین چیزوں کو اہمیت تھی، آپ نے ان تین چیزوں کی مثال دے کر کے لوگوں کے دماغ میں بات بٹھائی۔ فرماتے ہیں انسان کے اندر سخاوت ہو تو دریا جیسی سخاوت انسان کے اندر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا دریا سے مراد یہاں ندی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں دریا کہتے ہیں، اور ایک ہے سمندر اور ایک ہے دریا۔ فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت، دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت ہو۔ آپ غور کریں، ہمیشہ سمندر کے اندر آپ دیکھیں گے موجیں اٹھتی ہے، لیکن دریا میں کبھی موج نہیں ہوتی۔
حالانکہ سمندر کا پانی دریا سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دریا میں سکون ہے اور سمندر کے اندر بے چینی اور اضطراب ہے۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو تو آپ کو پتا چلے گا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بے قرار اپنا سر اٹھا کر بے چینی میں پٹک رہا ہے۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ایسا لگتا ہے کوئی بے قرار ہے اور بے چین ہے اور وہ اپنا سر پٹک رہا ہے بے چینی کے اندر۔ حالانکہ دریا سے زیادہ خزانے سمندر کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی صاحب نظر سے اور تخیلات کی دنیا میں کسی فلسفی سے پوچھے کہ یہ بے چین کیوں ہے اور دریا پرسکون کیوں ہے، تو آپ کو پتا چلے گا سمندر ہمیشہ پانی لیتا ہے دریاؤں سے، سمندر پانی کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے، اس لیے وہاں بے چینی ہے، اور دریا دے رہا ہے اس لیے اس کے اندر سکون ہے۔ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے اندر سخاوت دریا جیسی پیدا کرو، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہے، اور بخیل جو ہے اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور وہ لوگوں سے دور ہے۔ تو سخاوت دریا جیسی ہو۔ اور نمبر 2 فرماتے ہیں شفقت سورج جیسی۔ سورج جب نکلتا ہے تو نہ غریب دیکھتا ہے، نہ امیر دیکھتا ہے، نہ کالا دیکھتا ہے، نہ گورا دیکھتا ہے، نہ عربی دیکھتا ہے، نہ اجمی دیکھتا ہے، بلکہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ یکساں سب کے گھروں کو منور کرتا ہے، سب کے گھروں میں اس کی روشنی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں شفقت جو ہے وہ سورج جیسی ہونی چاہیے، اور فرماتے ہیں تیسری چیز عاجزی اور انکساری زمین جیسی ہونی چاہیے، دھرتی جیسی ہونی چاہیے۔ آپ زمین کو دیکھیں کتنی عاجزی ہے اس کے اندر، کتنی انکساری ہے اس کے اندر، کہ زمین پر آپ کھودیں، زمین پر آپ مکان بنائیں، زمین پر پیشاب کریں، زمین پر پاخانہ کریں، کچھ بھی زمین پر کریں، لیکن زمین کبھی اعتراض نہیں کرتی، زمین کبھی جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی، زمین کچھ پوچھتی نہیں، سوال نہیں کرتی پلٹ کر کے، بلکہ اس کا سینہ کھود دیجئے اور بہت کھود کر کے گھر کا پہیہ ڈال دیجئے، گھر کی بنیاد ڈال دیجئے، پیشاب کیجئے، پاخانہ کیجئے، دندنا کر چلیے، دھیرے چلیے، زور چلیے، اور کچھ بھی کیجئے، کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو سینے میں، اپنے سینے میں جگہ بھی دیتی ہے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں شفقت ہو تو سورج جیسی، عاجزی ہو تو زمین جیسی، اور سخاوت ہو تو دریا جیسی۔ جب کوئی بندہ اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس کو اگر آپ سنت نبوی کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ وہ چیز نظر آئے گی، لیکن اب وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے، اس لیے اپنی بات یہیں پر مکمل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائیں۔ آپ حضرات دور نزدیک سے جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے کہ غریب نواز کے مشن کی تحریکیں ہندوستان میں بے شمار جاری و ساری ہیں، ادارے بھی چل رہے ہیں، لیکن انہی غریب نواز کے مشن کی تحریکوں میں ایک تحریک سنی دعوت اسلامی بھی ہے، جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے۔ اس تحریک کا مقصد صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جائے، حضور کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کی جائے، اس قوم کو اللہ اکبر 3 عین کی طرف مائل کیا جائے۔ ہمارے قائد ہمارے امیر اکثر فرماتے ہیں ہمارا مشن 3 عین ہے، ایک عشق ہے، ایک عمل ہے، ایک علم ہے۔ ہمیں ان 3 عین پر محنت کرنا ہے، لوگوں کو عاشق رسول بنا کر، علم کی شمع لوگوں کے ہاتھ میں دے کر عمل کا جذبہ صادق پیدا کرنا ہے۔ تو آپ حضرات جن علاقوں سے بھی تشریف لائے ہیں اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کریں، سنی دعوت اسلامی سے جڑیں۔ اس تحریک کا مشن یہ ہے خود بھی گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں گے۔ غریب نواز نہ ووٹ کے لیے آئے تھے نہ نوٹ کے لیے آئے تھے، غریب نواز زمین پر قبضہ کرنے نہیں بلکہ غریب نواز ضمیروں کو جیتنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کہ جب زمین پہ قبضہ ہوتا ہے پھر کوئی آ کر کے زمین چھین لیتا ہے، لیکن جب ضمیروں پہ اور دلوں پہ قبضہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس دل کے قبضے کو ختم نہیں کر سکتی۔ غریب نواز فاتح زمین اور فاتح ممالک کا نام نہیں بلکہ غریب نواز فاتح قلوب و اذہان کا نام ہے۔ آج بھی ہندوستان والوں کے قلب و نظر پر، ذہن و فکر پر اگر کوئی حکومت کر
رہا ہے تو اس کا نام معین الدین سرکار غریب نواز ہے، جن کے لیے سرکار نظمی یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے، آپ نے یہ نہیں کہا زمین پہ گل کھلایا بلکہ کہتے ہیں دل میں میرے گل کھلایا، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، تھا یہ جو اجڑا ہوا تھا یہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ آئیے سرکار غریب نواز سے بھیک مانگے کہ وہ جو مشن کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے، اللہ ہم سب کو سچے دل سے اسی مشن کا سچا دائی بنا دے، اور نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔